وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی اعمال پوچھتے رہتے ہیں، عملیات کورس کے تعلق سے بات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ عملیات کورس ہم جو ہے وہ روک دیں گے، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس سے فائدہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مکمل طور سے ختم کر دیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے کچھ اعمال لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جیسے تیسے صحیح، باقاعدگی کے ساتھ نہیں صحیح نہ صحیح، لیکن یہ ہماری جو کلاسیں جاری رہیں گی آپ کے سامنے، انشاءاللہ یہ باتیں آتی جاتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک سوال لوگوں کی جانب سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر عام طور سے جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں عورتوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، نند بھاوج کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، اور یہ جھگڑے کبھی کبھی میاں بیوی کے بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ گھر کے باہر نکلو تو دوستوں کے بھی ہوتے ہیں، کولیگس کے بھی ہو جاتے ہیں، بہت اچھے پرانے دوست ہوتے ہیں، ہو گئی کسی بات پہ نہ اتفاقی، ہو گیا جھگڑا، تو کیا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑوں کو بھی ختم کیا جا سکے، میاں بیوی کے جھگڑوں کو بھی ختم کیا جا سکے، اور جو ہے یہ دوستوں کے اور جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ؟ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ، ہم سب لوگوں کو خوش اخلاق بننا ہے۔ ہم لوگوں کی خوش اخلاقی کئی جھگڑوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کسی کی کوئی بات بھی اگر ناگوار لگے تو برداشت کرنا سیکھیں، برداشت تو کرنا پڑے گا، معاشرہ ہے، اور معاشرے میں انسان جنگل میں تو رہتا نہیں ہے، رہ بھی نہیں سکتا اکیلا، تو لہٰذا معاشرے میں سب کے ساتھ مل جل کر کے رہنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کے مزاج الگ، طبیعتوں میں فرق، تو ظاہر سی بات ہے خلاف طبیعت باتیں بھی پیش آئیں گی، ناگواری بھی ہوگی، اس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، یہی ہے صبر۔ اس بات کو اگر ہم نے مان لیا کہ بھائی ہمیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور اسی برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، تو انشاءاللہ آپ زندگی بہت ہلکی ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ یہ سوچیں گے نہیں یہ بھی میرے مزاج کا بنے، یہ بھی میرے مزاج کا بنے، یہ بھی میرے مزاج کا بنے، یہ تو ہو نہیں سکتا، 100% امپاسبل بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کسی کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں، نہ خود کسی کے مزاج کے مطابق بنے، بس اپنا کام کرتے رہیں، دوسروں کو برداشت کرتے رہیں، بس انشاءاللہ یہی رہے گا۔ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر جھگڑا ہو گیا ہے اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک جو ہے آیت ہے، وہ صرف ایک آیت میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے گا، عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل جھگڑا ایک تو ہوگا نہیں، اور اگر ہو گیا ہے تو بہت جلد ختم ہو جائے گا، یہ آپس کی ناگواریاں، نا اتفاقیاں پیار محبت کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ باپ بیٹے کا جھگڑا بھی ہوتا ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا بھی ہوتا ہے، XYZ جتنے جھگڑے گھر کے اندر یا گھر کے باہر بھی، انشاءاللہ عز و جل وہ سارے جھگڑے اس آیت کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل فوراً ختم ہو جائیں گے۔ کون سی وہ آیت؟ دیکھیے دھیان سے سنیے، 10ویں سپارے میں سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 63۔ میں کہوں گا ساتھیوں سے کہ وہ یہ آیت کا اسکین بھی لگا دیں، میں ان کو دے دوں گا ساتھیوں کو، تو وہ لگا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ نہ بھی لگا سکیں مجھ سے پرسنل میں کہہ دیجیے گا، یا میں نے ریفرنس تو دے دیا، قرآن مجید کھول کر کے نکال لیجیے گا۔ سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا بینہم ولکن اللہ الف بینہم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اس طرح سے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو پڑھیے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد یہ 11 مرتبہ جب ہم نے پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور گھر کے اندر جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب کے اندر، یہ کسی خاص چیز کے اندر جو عام طور سے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس پر دم کر دیں، چینی ہو، نمک ہو، چائے کی پتی ہو، یا اگر کوئی ایسی پرٹیکولر چیز نہیں ہے تو کھانا بننے کے بعد اس پہ دم کر دیں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا بینہم ولکن اللہ، میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی دماغ سے اتر جاتا ہے، تو یہ آیت دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 63 سورہ انفال پارہ نمبر 10۔ اس کو پڑھ کر جب کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں گے اور وہ لوگ سب کھائیں گے پیئیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس آیت کے دم کرنے کی برکت سے لوگوں کے دلوں کے اندر گنجائشیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، اور ناگواریاں ختم ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کا خوب استعمال کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں بھائی، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیسے جھگڑے، شوہر نے بیوی کا فون استعمال کر لیا، اس پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے میرا فون میری اجازت کے بغیر یوز کیسے کیا، میری پرائیویسی ہے۔ ہسبینڈ سے کیسی پرائیویسی بھائی؟ بعض مرتبہ الٹا بھی ہوتا ہے، آدمی کہہ رہا ہوتا ہے بیوی سے تم نے میرا فون کیسے یوز کیا، بیوی سے کیسی پرائیویسی؟ بیوی ہے بھائی تمہاری، وہ شریک حیات ہے، اس سے بھی پرائیویسی سمجھ سے باہر ہے۔ تو بھائی
اس کا خیال رکھیں، اور جھگڑے ہونے والی جتنی باتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت پیدا فرمائے، آپس کی رنجشوں سے، نفرتوں سے، نا اتفاقیوں سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔